مہر آپ کی طرف واپس آتی ہوں، بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی، مگر آپ کو لگتا ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں اگر کل بات ہوتی ہے اس معاملے کے اوپر تو کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل لوگوں سے بات کر سکتی ہے؟ بہرحال فوکل پرسنز بنائے گئے ہیں آپ کی جماعت سے بھی، خان صاحب نے ہی نام دیے ہیں، تو ان سے بات ہو پائے گی کیا؟ جی بالکل، میرے خیال میں ایک جو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی قسم کے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں انگیج نہیں کرنا چاہتی، بالکل غلط ہے۔ اگر ہم نہ کرنا چاہتے کسی قسم کی انگیجمنٹ، گفت و شنید نہ کرنا چاہتے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، تو ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے انہیں انگیج کیا، انہوں نے بھی ہمیں انگیج رکھا اس پہ 26ویں آئینی ترمیم پہ۔ تو جہاں پر اگر کسی اصول پر بات ہوگی تو بالکل وہاں گنجائش ہے گفتگو کرنے کی۔ اگر ایپیکس کمیٹی میں جو حکومتی جماعتیں ہیں، اگر تو وہ کچھ چیزیں تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور اگر وہ ان چیزوں پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں تو اس کے اندر سپیس بن سکتی ہے گفتگو کی۔ اچھا، وہ آپ کی بات سے مجھے یاد، آپ نے مولانا فضل الرحمان کو انگیج کیا، پھر ڈس انگیج ہو گئے، آپ محمود خان اچکزئی کو بھی آپ نے انگیج کیا، اب وہ کہاں ہیں تحریک تحفظ آئین؟ بالکل ڈس انگیج نہیں ہے، دیکھیے بالکل ڈس انگیج نہیں ہے، میرے خیال میں وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تحفظ آئین پاکستان میں بالکل ایک انگیجمنٹ ہے اور اس میں وہ اکٹھے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ اس وقت شاید اس میں نہیں یقین رکھتے کہ انہیں سڑکوں پہ آنا ہے، تو اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ سڑکوں پر نہیں نکلنا چاہتے، وہ پارلیمان میں رہ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ پارلیمان میں اس وقت پارلیمان کی کیا ساکھ رہ گئی، یہ تو وہی پارلیمان ہے۔ کھوکھر صاحب نے بالکل درست فرمایا، بہت چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مگر جو شدت وہ اختیار کر گئی ہیں وہ شدت ہم نے نہیں دیکھی۔ مگر ایک چیز جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی نہ سوچی تھی کہ پارلیمان کے اندر سے ہی پارلیمان کے منتخب نمائندوں کو اغوا کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی اس کے اوپر ہم نے تو نہیں سنا کہ کس کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ گنڈا پور صاحب کے پاس کیا اتھارٹی ہوگی، کیا اتھارٹی ہوگی کہ وہ کوئی بات طے کر لیں اور عمران خان صاحب اس کے اوپر کھڑے رہے؟ مطلب ماضی میں ہم نے دیکھا قریشی صاحب کے ساتھ مذاکرات 6 مئی کو کامیاب ہوئے اور آپ نے دیکھا خان صاحب نے ویٹو کر دیا تھا۔ نہیں، میرے خیال میں اس وقت ہمارا موقف تھا کہ 90 دن سے اوپر جو کہ آئین کہتا ہے اس سے اوپر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مہر طے ہو گیا تھا، مہر طے ہو گیا تھا، یہ آن دا ریکارڈ ہے یہ بات۔ 90 دن کے اندر نہیں کرنا چاہ رہی تھی اسما، 90 دن پر 6 مئی کو، 6 مئی نہیں اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑنی تھی اور اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جانا تھا۔ 6 مئی کو یہ طے ہو گیا تھا کہ 30 جون تک ہم اسمبلیاں توڑیں گے، یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے، مگر پھر 9 مئی ہو گئی تھی۔ 9 میں خود سے ہو گئی، آسمان سے ٹپک کے اس میں۔ اچھا میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ بات بتاتی ہوں جس کی شاید ہم اتنی بات نہیں کرتے۔ اب 9 مئی میں کیونکہ سب سے جو بڑا کیس جو ہماری جتنے بھی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ میرے والد جو ان کے خلاف ہے وہ ہے کنسپیرسی انہوں نے کی ریاست کے خلاف اور 9 مئی کی منصوبہ بندی کی۔ اب اس کے اندر ان کے پاس کیا شواہد موجود ہیں؟ ان کے پاس 2 شہادتیں ہیں، ایک اے ایس آئی کی اور دوسری ایک ایس ایچ او کی، جو کہ زمان پاک کے اندر جہاں جس کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ ایک ہی ٹیبل ہے وہ شیشے کی ہے، مگر اس ٹیبل کے نیچے وہ چھپ کے کسی طرح وہ گھر میں داخل ہوئے اور وہ ٹیبل کے نیچے چھپ کے یہ گفتگو سن رہے تھے، اور وہ ہے گواہ، وہ ہے شہادت کی جس کی بنا پہ انہوں نے کیسز بنائے۔ مگر میرا ایک سوال ہے کہ اگر انہیں 2-3 دن پہلے یہ پتا تھا کہ ایسی منصوبہ بندی ہوئی ہے اور ان 2 بہادر پولیس افسران نے یہ بات سنی تھی تو اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ ہاں یہ تو سوال بنتا ہے۔ یہ افنان اللہ صاحب، یہ مطلب آپ 9 مئی کو پیش تو کر رہے ہیں لیکن میڈیا ٹرائل سے زیادہ لگتا ہے کچھ نہیں، اور دوسرا اگر گنڈا پور صاحب کوئی طے کر لیتے ہیں وہاں پہ تو آپ کی لیڈرشپ وہاں پہ کون ہوگا؟ کیا شہباز شریف صاحب خود جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن وہ تو ظاہر ہے پہلے ایک کمیٹی بنتی ہے ہمیشہ، وہ کمیٹی جا کے آن بہاف آف دی لیڈرشپ نیگوشیٹ کرتی ہے۔ پہلے جو 6 مئی والی آپ بات کر رہی ہیں تب بھی ایک کمیٹی بنی تھی دونوں اینڈ پہ اور اس پہ میٹنگز ہوئی تھیں اور پھر ایک لائحہ عمل آگے آتا ہے، تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے اس میں ہوگا۔ اور جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو بات جو ہے وہ فیئر کرنی چاہیے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن سارے پاکستان نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ آپ اگر ابھی رات ہے میں کہوں دن ہے تو آپ کہیں جی پروف کرو دن ہے، یہی والی بات ہے نا۔ آپ نے ایک کام کیا، آپ نے اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا اور آپ نے بعد میں دوسروں پہ ڈال دیا۔ یہ بھی ایک پولیٹیکل امیچورٹی ہے کہ آپ ایک چیز جس میں آپ کے مطلب مجھے بتائیں نا، ان کی بہنیں انوالو ہیں،
یاسمین راشد صاحبہ انوالو ہے, عالیہ, مطلب آپ لسٹ ہے پوری کی پوری جو وہاں پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ادھر جاؤ. پھر ان کے لوگوں نے خود اپنی ویڈیوز بنائی. محمود قریشی صاحب تو اس دن ادھر تھے ہی نہیں, وہ کراچی میں میں تو پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, میں شاہ محمود صاحب کی بات نہیں کر رہا. میں کیا مطلب وہ پی ٹی آئی نہیں ہے؟ نہیں, وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے نا. میں تو اوور آل بتا رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی اس میں انوالو تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کی شواہد جو ہے وہ سارے پاکستان میں دیکھیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا تو پھر دوبارہ 9 مئی ہوگا.